تو اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ آگے کیا کرنے چاہ رہی؟ گرینڈ پولیٹیکل الائنس جو ہے اس کو شیپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آن فلور آف دا ہاؤس ہم زیادہ وائبرنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. گرینڈ پولیٹیکل الائنس جو ہے اس میں ہم پرو ڈیموکریسی جو قوتیں ہیں اور وہ جس نظام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس کے لیے کھڑا ہونی چاہتی ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے، رول آف لا کے لیے، پرو ڈیموکریسی ہے. ہم ان سب کو بلائیں گے، ان سب تک پہنچیں گے، ان سب کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ پارٹی ہے، چاہے وہ گروپ ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ کوئی مؤثر آواز ہے. اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سب کو قائل کریں اور ہم آواز ہو کے جو ہے وہ ایک تحریک اور ایک ریزسٹنس جو ہے وہ ان کے سامنے شو کی جائے اور تاکہ چیزیں جو بہتری کی طرف جا سکیں. اچھا، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف یہ کوشش کر رہی تھی اور ایون کہ مذاکرات کے لیے اچکزئی صاحب کو نامزد کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد سے یہ حکومت کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے. مولانا صاحب کے ساتھ بھی الائنس تھا. اب وہ آن بورڈ، مولانا صاحب آن بورڈ ہیں یا ابھی ایک بار پھر سے دوبارہ سے مولانا صاحب کے ساتھ بھی بات چیت شروع کرنی ہوگی؟ ہمارا مولانا کے ساتھ کبھی بھی الائنس نہیں تھا. ہم نے 26ویں ترمیم کے حوالے سے ایک انگیجمنٹ شروع کی تھی. ہم ان کے پاس گئے، بارہا گئے ان کو قائل کرنے کے حوالے سے. انفارچونیٹلی he didn't agree, he voted for the government, but the good thing that came out of that engagement was کہ مصدہ ٹون ڈاؤن ہوا بٹ وہ ووٹ گورنمنٹ کو دے گئے. اس کے بعد ہماری اور ان کی اس انگیجمنٹ میں گو کہ اس انگیجمنٹ کا حوالے سے ہمارے چیئرمین نامینیٹڈ بائی عمران خان جو گور صاحب ہیں انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اپوزیشن لیڈر نے ان کا شکریہ ادا کیا. تعطل آ گیا کچھ ایشوز کی وجہ سے، مگر اب دوبارہ عمران خان صاحب کے حکم پہ ہم نے ان کو اپروچ کیا ہے، ملاقات ہوئی ہے، ایک اور سب کمیٹی بن گئی ہے، تو اسٹیپ فارورڈ ہے، بہتر ہو جائے گا. خاقان عباسی صاحب سے ملے ہیں، جی ڈی اے والا معاملہ شیپ اپ ہو رہا ہے، جماعت اسلامی سے ملے ہیں. Let's see what happens. Let's see how many people we are able to and how many parties we are able to gather, and then اس کے بعد لائے عمل جو ہے وہ لے کے چلیں گے. ابھی تو یہی ہے کہ ہم وہ کنسنسس قائم کریں. اچھا شیخ صاحب، ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ایک اپنی جد و جہد کر رہی ہے اور ایک تحریک کی صورت میں مختلف راستے، مختلف طریقے اپناتی ہے، جس میں ایجیٹیشن بھی ہے، جس میں مذاکرات کا فرسٹ ٹائم ہم نے دور بھی دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے پچھلے پروسیس میں کیا نقصان ہوا ہے؟ ابھی تک کچھ اچیو نہیں کر پائی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے کہا کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے اور ہم پہنچ گئے، دیٹس اے سکسیس. وہ نقصان نہیں ہے. مطلب آج سے پہلے آج تک کون سی ایسی پارٹی تھی جو ڈی چوک پہنچ گئی ہے؟ اس میں چیف منسٹر جو ہے وہ خود اس کو لیڈ کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے، تو سکسیس ہے. آپ لوگ اس کو ڈیفیٹ بنا کے وہ لوگ شو کرتے ہیں، یہ تو نامناسب بات ہے. بات تو یہ جو کہا وہ کر دیا، دیٹ از اے سکسیس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریکیں ہوتی ہیں، یہ کوئی مرغی کے انڈے نہیں ہوتے کہ جس پہ مرغی بیٹھ جائے گی تو اس کے اتنے دنوں بعد بچہ نکل آئے گا. یہ تحریکیں ہوتی ہیں، چلتی ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو اس طرح فیصلہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، بہتر ہوگا. وہ ابھی تک سکسیسفلی چیزیں آگے گئی ہیں. اچھا، ظاہر ہے کہ ابھی تو پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی کمیٹی، مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی وہ تحلیل ہو چکی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ ابھی تک قائم ہے. اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا کہ وہ ابھی تک قائم ہے. کیسے کہہ دیا؟ ایاز صادق ڈز ناٹ ریپرزینٹ گورنمنٹ، ہی از دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس. جو عرفان صدیقی صاحب ان کی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، کل انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم ختم کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں کمیٹی کو، اینڈ نیگوشیشنز آر اوور. میں نے خود سنا ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک بار پھر سے کوشش کی جا سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو، میں نے آپ کو کہا نا، پرائم منسٹر کو کہیں کہ ان کا ہمارا مذاق نہیں ہے، جن سے مذاق ہے ان سے بات کریں. اچھا، جن سے مذاق ہے وہ کن سے مذاق ہے اور رکاوٹ کون ہے پھر؟ I don't know. رکاوٹ تو وہ تو مذاق ہی ہے نا. کوئی ہمیں یہ کہے کہ جو پارلیمنٹ اپنے ایم ایل اے کے اغوا کا پتہ نہیں کرا سکتی، وہ 9 مئی اور 26 تک کوئی انصاف کرائے گی، یہ تو مذاق ہی ہے نا جی. اچھا، یہ سارے اس بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا مذاکرات کا جو پروسیس تھا بڑے اچھے طریقے سے جاری تھا، بڑا مثبت لیا جا رہا تھا. اور
अचानक से क्या हुआ, और इतनी बड़ी कोई डिमांड भी नहीं है अगर इसको देखा जाए तो। कोई जुडिशल कमीशन बनाना ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी जब बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन डिमांड किया था तो बना था, और हालांकि उसमें से निकले वो 4 पंक्चर भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो बन गया था, और ये इतनी कोई बड़ी डिमांड भी नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन की तरफ क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि ये 26 का कताल उन्होंने करवाया है 245 लगवा के। हमने जो सरकार की दरखास्त दी है कोर्ट में, अदालत में, उसमें हमने वजीर आजम को और उनकी काबीना को रखा है। उनको पता है कि अगर 3 हाई पावर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस जुडिशल कमीशन को सुनते हैं और मेरिट पे उसकी इंक्वायरी हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली ये सारे ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ ना। जी नहीं, तो जाहिर है कि हुकूमत के पास तो अभी और भी बहुत सारे वे हैं। उनके पास इन्वेस्टिगेशन इदारे उनके अपने हैं। अब तो अब ये भी कहा जाता है कि जो जुडिशरी है उनमें भी उनके अपने लोग हैं। ये भी अब इल्ज़ाम आने शुरू हो गए हैं। तो इसके बावजूद भी टॉप मोस्ट 3 सीनियर जजेस हमने तो कुलिया दिया है। हमने तो तुम्हारा जज मेरा जज नहीं किया, हमने तो कहा कि टॉप मोस्ट 3 इट्स अ प्रिंसिपल। लेकिन इसके बावजूद भी रुकावट जो है वो समझ से बालातर है कि जुडिशल कमीशन अगर थोड़ा सा और आप टाइम दे देते, निगोशिएशन कर देते। बंदे को पता लग जाए कि उसकी इंक्वायरी के नतीजे में अगर सजा उन्हीं को होनी है और उन्हें पसंद है तो वो क्यों कराएंगे। सो ये दे वर फूलिंग पीपल, फूलिंग नेशन ऑफ पाकिस्तान कि जी मुज़ाकरात कर रहे हैं अपोजिशन से, ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। भाई जो गवर्नमेंट की टीम मुज़ाकराती इमरान खान से मुलाकात नहीं कराती, 12 दिन करा सकने जोगी है, तो उसने मुज़ाकरात में डिलीवर करना है। जब जलसा रुकवाना था तो सुबह 7 बजे जेल खुलवा के बैरिस्टर गौर को मिलवा दिया था। उससे कानून नहीं सी। जब 24 को यहाँ से जा रहे थे तो जेल 2 दफा खुली इमरान खान साहब से मिलने के लिए, बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर सैफ के लिए। उस वक्त कानून नहीं था। नीयत होती है तो सब कुछ हो जाता है। बदनीयत है ये।